ماریہ ہمارے پرانے محلے کی ایک لڑکی تھی اور اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے ماریہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے جس پر یقین کرنا ناممکن سے تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ماریہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ ماریہ کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ آواز سے، نہ جسامت سے، نہ چال ڈھال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جہاں ماریہ کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ و روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ و روپ خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا۔ مجھے نہ تو کبھی ماریہ سے ہمدردی تھی اور نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر دل میں ایک تجسس سا، ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ میں نے ماریہ کے گھر کے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کس بنا پر یہ باتیں کر رہے تھے، اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے اب گھر والے تو اپنی اولاد کے عیب چھپائیں گے نا۔ سچ تو یہ ہے ماریہ ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈلیوری کی تھی اس نے خود ہی یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ کیا گتی چلتی جا رہی تھی؟ آخر حقیقت کیا ہے؟ میں نے محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس دائی اور ماریہ کے حوالے سے چھیڑا۔ جواباً اس نے کہا تھا بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اس محلے میں رہ رہے ہیں، ماریہ کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب سچ جھوٹ تو خدا ہی بہتر جانے، سچ جو بھی تھا، لیکن ماریہ اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں آتی جاتی نظر آتی تھی۔ مجھے اب اس پر تھوڑا تھوڑا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو کوئی ماریہ سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی۔ تبھی ماریہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کی طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے شدہ تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا، اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والے رات ہی لڑکے والے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے ماریہ کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی، اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 گھنٹے پہلے ماریہ کے بارے میں آواز سنی نہ ہوتی کہ ماریہ ایک خواجہ سرا ہے۔ ماریہ کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے کہ کیا ہوگا ہماری بچی کے ساتھ۔ ایک دن محلے کے پرانے گھر کے سامنے میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، دور سے ماریہ اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی، پھر میرے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کسی سے پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ یہ بات ماریہ سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے یہ بات نہیں پوچھ سکا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا، وہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے مجھے دونوں طرف سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔
کل شام کے وقت میں نے اپنے دوست گلفام سے ماریا کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر ماریا لڑکی ہوتی تو میں تمہیں 1,00,000 انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا، میں ہر وقت ماریا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ صبح سے شام تک وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے بھی دل میں ایک عجیب کراہت سی پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ ماریا کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا، وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچی کر کے ہی چلی جاتی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا، کیا وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟ لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ اور کیا کہتے، کچھ کیا کہتے، اور کچھ لوگ اور ہی کہتے تھے۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ماریا سے شادی کر لی جائے۔ میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا، اگر ماریا شادی کے بعد خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا؟ میں نے یہ فیصلہ امی ابو کو سنایا تو وہ ناراض ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا، اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا، اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے، مجھ پر جملے کسنے لگے، کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا، تو کوئی کہتا سوگرات والے یہ بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور دل میں یہ بات ڈال دی کہ ماریا لڑکی ہوگی، مگر سوگرات پہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں شادی کی تیاری کرنے لگا اور شادی سے ایک دن پہلے میں کافی پریشان تھا۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی، اگر ماریا خسرا نکلی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، گھر میں کس منہ سے رہوں گا، دوستوں میں میری کیا عزت ہوگی؟ لیکن بہرحال میں فیصلہ کر چکا تھا اور اب مجھ میں ہمت سے ڈٹے رہنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دن ساری گزری اور رات بھی گزر گئی۔ پریشانی کی وجہ سے میں سو نہیں سکا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ صبح جب میں تیار ہو کر نکاح کے لیے باہر نکلا، آج میرا دل مطمئن تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا میرے نکاح میں میرا کوئی بھی رشتہ دار اور دوست نہیں آیا۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے یہ امید نہ تھی، میری شادی پر کوئی نہیں آیا، نہ میرے دوست، نہ میرے رشتہ دار اور نہ ہی میرے گھر والوں سے۔ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں شادی نہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری خود بھی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنی دیر رسمیں چلتی رہی میرا دل دھڑکتا رہا، انتظار کرتا رہا سہاگ رات کا، جب مجھے ماریا کے بارے میں سچ پتہ چلنا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت میری حالت کیا ہوگی۔ میری شادی پر کوئی نہیں آیا، نہ میرے دوست، نہ میرے رشتہ دار اور نہ ہی گھر والے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دل دھڑکتا جا رہا تھا، لیکن میں نے ماریا سے شادی اس وجہ سے کی کہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماریا خواجہ سرا ہے۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتا تھا، اس معصوم پہ لگے الزام میں سب کو بتا دینا چاہتا تھا کہ ماریا واقعی ایک لڑکی ہے، وہ معصوم ہے، اس پہ اتنے بڑے گھناؤ الزام مت لگائیں۔ اس وجہ سے میں نے ماریا سے شادی کی۔
ماریا کو ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ماریا کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ماریا کے ساتھ اس کی ماں بھی اور ایک بہن بھی ساتھ آئی تھی، جو 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب رات ہو چکی تھی اور مجھے ماریا کے گھر جانا تھا، لیکن سوچ کر ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا جہاں مجھے اس کے ساتھ سوگرات منانی تھی، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے وہاں جا کے ایک بہت عجیب چیز دیکھی۔ ماریا دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ چیز اچھی بھی لگی لیکن عجیب بھی۔ نماز پڑھ کے وہ گھونگھٹ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عجیب اس لیے لگی کیونکہ کسی لڑکی کو دلہن کے لباس میں نماز پڑھتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میری دھڑکنیں تیز تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا، اور مجھے جاننے کی دلچسپی تھی کہ ماریا کے بارے میں جو باتیں مشہور ہوئی ان میں کتنی سچائی ہوگی۔ میں نے ماریا کے پاس جا کر سلام کیا تو اس نے بہت محبت سے سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ ماریا سے کیسے اور کیا بات کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیسی ہو آپ؟ تو اس نے مسکرا کے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وقت تھا جس کی کب سے خواہش تھی۔ اب میرے تجسس کا پیمانہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ماریا کے ساتھ سوگرات منائی۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں اور سارے محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ وہ نہ ہی کوئی خواجہ سرا تھی نہ ہی خسرا۔ وہ سیدھی سادی لڑکی تھی جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے اور مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ میں بہت زیادہ شرمندگی کہ کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پر شک کرتا رہا اور اسے خواجہ سرا سمجھتا رہا۔ اب پچھتاوا اور شرمندگی مجھے ساری زندگی رہنی تھی۔ اور محلے والوں کو دیکھو، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماریا کو ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے خوبصورت حسین صبح تھی، جب ماریا میری بیوی تھی اور میں ماریا سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش تھا۔ اگلی صبح کچھ محلے والوں اور کچھ دوستوں نے گھیر لیا اور پوچھا، کیسی رہی تمہاری ایک خواجہ سرا کے ساتھ سوگرات؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سب پہ لعنتیں بھیجی اور کہا، دل کرتا ہے اب سب کو شوٹ کر دوں۔ کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا، بے شرمو۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ بات موجود تھی، ماریا خواجہ سرا ہے۔ لیکن 1 سال بعد میرا اور ماریا کا بیٹا پیدا ہو گیا، تب سب کو یقین آ گیا، سب بری طرح شرمندہ ہو گئے، سب حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چلا، وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ پھر مجھے اور ماریا کو ساتھ گھر لے گئے۔ ماریا بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے ماریا سے پوچھا، یہ خواجہ سرا والی بات محلے میں کیسے مشہور ہو گئی؟ تو ماریا نے مسکراتے ہوئے بتایا، جس کالج میں میں پڑھتی تھی وہاں اسد نام کا ایک لوفر لڑکا رہتا تھا۔ وہ کالج سے گھر تک روزانہ میرا پیچھا کرتا اور مجھے برائی کے لیے اکساتا، مگر میں نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ مگر نہیں مانتا، میرا پیچھا کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ پکڑا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا اور سارے لوگوں نے اس کو مارا۔ تو اس وقت اس نے مجھے کہا تھا، آپ کو بدنام کروں گا۔ تو اس نے محلے میں یہ بات پھیلا دی اور محلے بات پھیل گئی کہ میں خواجہ سرا ہوں، لیکن اس میں بھی میرا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتی تو مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا خاوند کیسے ملتا؟ تو میں نے ماریا کی باتیں سن کر مسکرا دی، اور مجھے پورا یقین تھا اگر میری شادی ماریا کے علاوہ کسی اور سے ہوتی تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا ماریا کے ساتھ شادی کر کے میں خوش تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔